نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، بزرگان جماعت، نوجوانوں اور عزیز طلباء، ایک چیز جو تعارف میں یا موضوع کے تعارف میں کہی گئی کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، اس حوالے سے کچھ بات ہے. میں سمجھتا ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس بات میں کسی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، رد عمل میں کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا موقف واضح کرنے کی ضرورت نہیں. اہل بیت کا احترام اور ان کی محبت یہ اسلامی عقیدے کا ایک باب ہے، اور عقائد ہی کی ترویج اور تفہیم ہمارا مشن ہے. یہ ہمارا بنیادی وظیفہ ہے، ہمارا بنیادی منصب ہے کہ کوئی ہمیں کہے نہ کہے، کوئی ہمیں مطلوب کرے نہ کرے، ہم نے اپنا یہ عقیدہ بیان کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنا عقیدہ اللہ کی الوہیت کے سسٹم ہے، اس کی ربوبیت کے سسٹم ہے، اس کے اسماء و صفات کے سسٹم میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ جس میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ہم وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ہمارا دین ہوتا ہے، وہ ہمارے رب کے سامنے ہماری جواب دہی ہوتی ہے، اور اس جواب دہی کے احساس کے تحت ہم اپنے رب کے سلسلے میں اپنے عقیدے کو واضح کرتے ہیں، اور ہم رب کے بھیجے ہوئے رسول اور سارے رسول اور رسولوں کے سربراہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے ہادی اور رہبر اور خدا ہونے کے سلسلے میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، کوئی کچھ کہے، ہم اپنے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب اور صحبت، ان دونوں رشتے سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے ان کے سسٹم میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں، اور اس عقیدے کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں. وہ یہ نہ کہے کہ ہم صرف صحابہ کرام کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں. ہاں، تفاضل میں جو فضیلت میں جو نسبتیں اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی ہیں، قرآن کی درجنوں آیات جس پر گواہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین اس پر گواہ ہیں، اور خود اہل بیت الاطہار جس کا عقیدہ رکھتے تھے، تفاضل کے اس جو آرڈر آف پریفرنس ہے اس کو تو ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے
ان میں بھی فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے درمیان فرق ہے، اور فتح مکہ سے جو پہلے لوگ ہیں ان میں وہ لوگ جو بیت الرضوان والے ہیں اور جو بیت الرضوان والے نہیں ہیں ان میں فرق ہے، اور جو بیت الرضوان میں شریک تھے ان میں جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں ان میں فرق ہے، اور جو مہاجرین اور انصار ہیں ان میں بھی پھر جو اصحاب بدر ہیں ان میں فرق ہے، اصحاب بدر میں بھی اور ان میں بھی جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں فرق ہے، اور عشرہ مبشرہ سے دائرہ مزید محدود ہوتا ہوا یہ خلفائے اربعہ میں جاتا ہے، اور خلفائے اربعہ میں جو ترتیب ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور لفظ اجماع کے سلسلے میں آپ بھی بتائیے سمجھیے کہ ہمارے ہاں دلائل کی جو ترتیب ہے اس میں پہلے نمبر پر قرآن کریم ہے، دوسرے نمبر پر حدیث مطہرہ ہے، سنت ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے، اور امت کا اجماع کبھی بھی کتاب و سنت کے دلیل کے خلاف نہیں ہوتا، اور امت کا اجماع ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی علیہم الرحمۃ والرضوان یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے ہم اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم پھر اپنے اس عقیدے کا بھی بلا کم و کاست اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جو تقسیم ہے اس تقسیم کی عظمت کو تسلیم کرو۔ اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ تمام خلائق میں بنو آدم کو اللہ تعالی نے تکریم بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بنو آدم میں حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سام کی اولاد، سام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے دو بیٹوں اسحاق اور اسماعیل میں اسحاق کی اولاد سے علیہ السلام ان کی اولاد سے بہت سارے انبیاء بھیجے، لیکن وہ جو آخری مقام جو بچا کے رکھا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام میں تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی پھر جو ترتیب ہے وہ سنیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں پسند کیا، چن لیا۔ واصطفى قریشا من کنانہ، اور کنانہ کی اولاد میں بھی بہت سارے لوگ ہوئے، لیکن کنانہ میں بھی قریش کو منتخب کیا اور پسند کیا۔ واصطفى بنی ہاشم من واصطفى بنی ہاشم من کنانہ کا، اور کنانہ سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم سے منتخب اور پسندیدہ کیا۔ تو یہ بتائیے کہ جو اتنے ساری چھنیوں سے چھن کر آئے ہیں، جو آدم کی اولاد سے، جو نوح اور سام کی اولاد سے، جو ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد سے، جو کنانہ اور ہاشم کی اولاد سے، اور اس کے بعد وہ سلالہ طیبہ اور طاہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے نسبت آپ کی ذریت طاہرہ اور طیبہ کو صحبت کی بھی ہے، ایمان کی بھی ہے، اور نسب کی بھی ہے، اس سے زیادہ عظمت والا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ کون بدبخت ہے کہ جو ان عظمتوں کا منکر ہے؟ کون بدبخت ہے کہ جو اس چاند کو دیکھ کر جس کی آنکھیں خیرہ نہیں ہو جاتی؟ کون بدبخت ہے جو ان سے بغض رکھ کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ ان سے محبت، ان کا احترام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سارے نسب ختم ہو جائیں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب سارے نسب ختم ہو جائیں گے اور نہ کوئی کسی نسب کے اعتبار سے کسی کو سوال کیا جائے گا۔ وہاں بھی اگر کوئی نسب ہے الا نسبی، لیکن وہاں بھی قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہ صرف یہ کہ محفوظ ہوگا بلکہ اس کا احترام۔ یہ ہے
جماعت اہل الحدیث کا اہل البیت الاطہار کے سلسلے میں عقیدہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ، اور میں آپ سے عرض کروں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، قرآن کو حصے بکھرے نہیں کرنا ہے، قرآن کو بانٹنا نہیں ہے، قرآن کے کچھ چیپٹر اس طرح کے نہیں بنانے ہیں کہ کچھ خاص ہے، بس کچھ لوگوں کی اصطلاح ہوتی ہے یہ آیت تطہیر ہے، یہ آیت ولایت ہے، یہ آیت فلاں ہے، گویا پورے قرآن میں سے ایک آیت تطہیر مل گئی، ایک آیت ولایت مل گئی، ایک قرآن نے باقی سارا قرآن لپیٹ کے رکھ دیا ہے، نہیں۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کا ایک ایک حرف واجب الاتباع، واجب التذکیر اور واجب البیان ہے، کسی ایک آیت کو خاص نہیں کرتے، ہر آیت اپنے مفہوم، اپنے مراد اور اپنے واجب العمل ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ تو یہ اہل البیت کے سلسلے میں ہمارے عقیدے کا اجمال ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے مسئلہ اس چیز کا کہ اہل البیت ہیں کون؟ اہل البیت وہ لوگ ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کا یہ تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قریش کی جو اولاد میں عبد المطلب جو ہے، عبد المطلب کی اولاد میں یعنی قریش کی اولاد میں عبد المطلب کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں بچا، یہ ذہن نقطہ ذہن رکھیے، قریش کی اولاد میں عبد المطلب کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں بچا، اور ابن حزم نے جماعت الانصاب میں یہ بات لکھی، اور پھر عبد المطلب کی اولاد میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اولاد تو عبد المطلب کی بہت ساری ہوئی ہے، لیکن ان میں بھی جن لوگوں کو ایمان یعنی کچھ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وفات پا چکے ہیں، صرف ایک ابو لہب تھا کہ جو بعثت کے بعد باقی رہا ہے یا ابو طالب رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایمان کے لوگوں کو نصیب ہوا ہے وہ صرف سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا حمزہ سید الشہداء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو طالب کے اولاد میں سیدنا علی اور ان کے بھائی سیدنا عقیل، یہ سارے لوگ، اور سیدنا عباس۔ تو یہ گویا یہ دائرہ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ محدود کر دیا ہے۔ تو اہل البیت کون ہیں؟ عبد المطلب کے اہل ایمان اولاد جتنے وہ سارے اہل البیت، ایک تو یہ ہے نسب کے اعتبار سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ظاہر وہ ہیں، جو آیت تطہیر ہے وہ پوری کی پوری انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ان کے الفاظ، ان کے صیغے دیکھیے سارے کے سارے مؤنث کے صیغے ہیں، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت تطہیر کا سارے ہی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولین مصداق کون ہے؟ کہ ازواج مطہرات ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسائے مبارک میں، چادر مبارک میں جن لوگوں کو شامل کیا، اور جو لوگ چادر مبارک میں شامل ہونے کے علاوہ پھر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے موقع پر لے کے گئے، وہ اخص سے اہل البیت ہیں، وہ اہل البیت میں خاص ترین لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، جو نہ صرف یہ کہ میں عقیدہ واضح کروں گا بلکہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ پھر، اور یہ آیت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا قرآن حکم کے مطابق، تو اس میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو وہاں پر آیت مباہلہ میں
जिन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ लिया और लेकर निकले, उनमें सैयदना अली, सैयदा फातिमा और सैयदना हसन और हुसैन और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताहर, और फरमाया कि अल्लाह ये मेरे औलाद और ये मेरे बच्चे हैं कि जिन्हें लेकर मेरे दरबार में हाजिर हूँ। अगर जब वो मुबाइला हुआ नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ इन्हीं लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों खास किया, दूसरे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं? इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने उसका जवाब दिया है कि सबब उसका ये है कि उस वक्त जब ये आयत मुबाइला का आया है, मुबाइला का वक्त आया है, उस वक्त अहलुल बैत में अज़वाज मुताहरात और इन लोगों के अलावा कोई बचा नहीं था। सैयदा ज़ैनब भी वफ़ात पा चुकी थी, सैयदा उम्मे रुक़ैया भी वफ़ात पा चुकी थी, सैयदा उम्मे कुलसूम भी वफ़ात पा चुकी थी, और उनसे ज़्यादा औलाद भी नहीं थी। तो वही लोग के जो औलाद के तौर पर थे, उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ शामिल किया। तो ये इस नुक्ते की वजाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नुक्ते को जिस तरीके से एक्सप्लाइट किया जाता है और उसकी बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलाला तय्यबा और ताहिरा से आपकी वो जो बेटियां कि जिनको नूरैन कहा गया है, कि जिनकी निस्बत से उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा गया है, नबी की आंखों के उस नूर का अगर कोई इनकार करता है तो अहलुल बैत का गुस्ताख है। तो सैयदा ज़ैनब और सैयदना अबुल आस इब्न रबी की दामादी के शर्फ का इनकार करता है, या उस्मान ज़ुन्नूरैन की दामादी के शर्फ का इनकार करता है, वो अहलुल बैत में फूट डालता है, वो अहलुल बैत की तकरीब में कमी करता है, वो अहलुल बैत की गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। तो ये नुक्ता बहुत वाज़ेह है। तो ये मैंने आपसे अर्ज किया कि अहलुल बैत में कौन लोग हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से वो लोग के जो ईमान में बाकी रहे, ज़ाहिर सैयदना हमज़ा की औलाद भी नहीं हुई, हज़रत अब्बास की औलाद रही और अबू तालिब की औलाद रही, और फिर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात हैं, ये वो लोग हैं कि जो अहलुल बैत हैं, और ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर सदका हराम। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अहलुल बैत मन तहरम अलैहि सदक़तु मिन आले तालिब मिन आले अब्दुल मुत्तलिब, कि अहलुल बैत वो हैं कि जिनके ऊपर सदका हराम है क़यामत तक के लिए। और ये मैं आपको बताऊँ, ये क़यामत तक के लिए, और अहलुल बैत वो सारे के सारे, और क़यामत तक जो उस निस्बत के साथ अहलुल बैत है वो सारे के सारे उनका एहतराम भी है और उनके ऊपर सदका भी हराम है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के ताल्लुक से। अब हमारा उम्मत का उनके सिलसिले में एहतराम का मरकज़ भी होना चाहिए, ये हमारा बुनियादी अक़ीदा है, और उनके सिलसिले में खैरख्वाही भी होनी चाहिए। सही मुस्लिम की एक रिवायत है जिसे बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है, सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, उसकी भी थोड़ी सी मैं वज़ाहत चाहूँगा आपको। देखिए, गुफ्तगू को मुतासिर न करें, गैर ज़रूरी चीज़ चाहे माइक से ताल्लुक़ से रखती हो या लाइट से। बहुत मुश्किल हालात में लोगों ने दीन सुना है और सुनाया है, ये चीज़ें वसाइल से ताल्लुक़ रखती हैं, और हम जितनी मजलिस में बैठे हैं उन सब के लिए मेरी आवाज़ बगैर माइक की भी काफ़ी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि गुफ्तगू को डायवर्ट ना होने दें और किसी तरह का उसमें खलल न डालें। बैठ जाए। तो ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस है वो ये है कि क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़ीना ख़तीबन बिमाइन युदआ ख़ुम्मम बैन मक्का वल मदीना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ एक जगह जिसका नाम खुम था, वहाँ खुतबा देने के लिए खड़े हुए। फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैहि व वअद व ज़क्कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हम्द व सना और वाज़ व तज़कीर फरमाई, और उसके बाद फरमाया अम्मा बअदु अला अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशरुन, ऐ लोगों कि मैं तुम में से एक बशर हूँ, यूशिकु अन याती रसूलु रब्बी फ़उजीब, हो सकता है मेरे रब का फरिश्ता आ जाए रूह कब्ज़ करने के लिए और मैं उसका जवाब दूँ, या मेरी रूह कब्ज़ हो जाए, व अना तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन, और मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह,
ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ. اور الفاظ پر غور کیجیے گا، یہ الفاظ بہت اہم ہیں. فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب قرآن کریم کے سلسلے میں لوگوں کو ابھارا اور اس میں خوب ترغیب دلائی اور قرآن کے حقوق واضح کیے سب سے پہلے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت بھی کیا ہیں؟ وہ بھاری چیزیں ہیں کہ جن کو میں تمہارے سلسلے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں کہ ان کے احترام میں کوئی کمی نہ کرنا، ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی غلط حرکت نہ کرنا. اب جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پہ کہ ثقلین کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور اہل بیت ہیں اور عترت طاہرہ. تو جس طریقے سے کتاب اللہ سے ہم ہدایت لیتے ہیں، اس سے جیسے ہم وہ مصدر ہدایت ہے تو ہمارے اہل بیت بھی مصدر ہدایت ہیں، تو قرآن کے پیرول آ جاتے ہیں وہ مصدر شریعت ہونے کے اعتبار سے. میرے بھائی یہ غلط تصور ہے. حدیث کا متن اس کی تائید نہیں کرتا. حدیث کا متن کیا کہتا ہے؟ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے. فتمسکوا بہ فخذوا بہ واستمسکوا بہ، اور پھر وہ اہل بیت. اس لیے ہمارے استاذ شیخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے اس حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ مصدر ہدایت قرآن کریم ہے اور مصدر احترام اور وہ جن اصحاب اہل بیت اطہار ہیں، مصدر ہدایت قرآن ہے اور رہے. یہ نقطہ بہت واضح ہونا چاہیے، چونکہ اس بنیاد پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب، حالانکہ اچھا اسی حدیث کا ایک اصول ہے کہ ایک جیسے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، اسی طریقے سے حدیث کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، یا ایک حدیث دوسرے حدیث کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے، اس کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. دوسری جگہ مستدرک حاکم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے نہیں رکھو گے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی مصدر ہدایت ہے، وہی مصدر تمسک ہے. لیکن اہل بیت ان کے ساتھ محبت اور احترام ہے، چونکہ ان کے جو حقوق ہیں امت پر، ان حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى. لوگوں، ہر نبی کا یہ مشن رہا ہے، میرا بھی یہ مشن رہا ہے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا. آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس نے امت سے اصلاح کے کسی مشن کے سلسلے میں کوئی ایک چندہ اور نیاز لی ہو اور یہ وصول کیا ہو کہ صاحب یہ تمہیں دینا ہی دینا ہے. ایسا کوئی ٹیکس کسی نبی نے اپنی امت پر فائز اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے اہل بیت کے لیے نہیں رکھا. اسی لیے قیامت تک کے لیے اپنے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام کر دیا. اور کسی کے منہ میں، اگر کسی بچے اور معصوم کے منہ میں، سیدنا حسن کے منہ میں اگر ایک کھجور کا دانہ بھی چلا گیا تو الٹی کروا کے نکال دیا کہ اہل بیت کا شکم جو ہے وہ اوصاف الناس سے، لوگوں کی اس میل کچیل سے، لوگوں کے زکوٰۃ و صدقات سے صاف رہے گا. ہاں ہدیہ وہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن ہدیہ بھی کیسے وصول کرتے تھے؟ ہمیں یہ تو یاد رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ وصول کیا کرتے تھے. کان یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، ہدیہ وصول کرتے اور پھر اس کا دوسرا دیتے بھی تھے. کسی نے کچھ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ وصول کرتے اور اس کے بعد اس سے ڈبل اس کو واپس دیتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلے میں اور دیا. شاید مجھے جہاں تک میں یاد آ رہا ہے اونٹنی دی.
एक दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी, 6 दे दी। वो किसी कबीले का आदमी था और उसके दिल में कोई ऐसी लालच थी कि वो मजीद वो तलब करता था कि अपने बादशाहों और सरदारों के पास कुछ नजर पेश करो तो वो अता करते हैं, तो ये भी खूब अता करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जब इतना कुछ दे दिया और फिर वो जब वो खुश नहीं हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि अब मैं हर किसी से हदिया नहीं लूँगा। अब मुझे फलां 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 कबीले के लोग कि जो मुझे हदिया देंगे तो मैं कबूल करूँगा, हर किसी से कबूल नहीं करूँगा। वो न्याज वसूल करने वाले उससे डबल न्याज अपने मुरीदों को दें, तब जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्ब ताहिर और तय्यब की तकाजे पूरे होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई न्याज वसूल इस तरीके से नहीं की, किसी पे कोई टैक्स आयद नहीं किया। कुल ला असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ मैं तुमसे कम से कम रिश्तेदारी का एहतराम तो मांगता हूँ, इस कराबतदारी का एहतराम तो और मोहब्बत तो मांगता हूँ। और इसका भी अव्वलीन मुखातब कुरैश थे, उनसे कहा गया था कम से कम अपनी जो मेरे साथ तुम्हारा जो ताल्लुक है उसका तो ख्याल रखिएगा, तुम्हारी बिरादरी का आदमी हूँ, बाहर से नहीं आया, कहीं से कोई नई चीज़ लेकर नहीं आया, 40 साल तक तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, मुझे हर तरीके से मेरी अमानत और सदाकत को तुमने जांचा है, क्या दुश्मनी पे उतर आए हो, और कुछ नहीं तो कम से कम तुम तो रिश्तेदारियों के नाम पर कट मरा करते हो, तुम आज कम से कम इस सिलसिले में तो याद रखो। तो ये चीज़ भी है। और एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो हदीस ज़ैद बिन अरक़म में हदीस सकलैन जो बयान की है, ये जो खुम के मौके पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खिताब किया, इसका भी एक पस मंज़र है। और पस मंज़र ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आते हुए, हज्जतुल विदा से वापस आते हुए जब वहाँ पहुँचे और वहाँ जो कबाइल मदीना की तरफ आपके साथ जाने वाले थे, वहाँ पर ये बात सामने आई कि यमन के कुछ लोगों को सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कोई शिकायत पैदा हुई और उसकी बुनियाद पर उन्होंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से के ताल्लुक से कोई बदगुमानी पाली। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ये बात फरमाई कि ये अली जो है जो मेरे के साथ जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक को की बुनियाद पर इनसे भी मोहब्बत रखनी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर जो मवालात का इज़हार किया है वो एक ख़ास सबब से था, वगरना अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की विलायत का ऐलान करना होता तो उसका स्टेज अरफात था कि जहाँ लाखों की तादाद में 1,24,000 के करीब या 1,40,000 के करीब सहाबा इकराम पूरे कबाइल से वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ जब ये आयत नाजिल हुई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर नसब के जो है असबियतें ख़त्म करने का ऐलान किया, सूद के ख़त्म करने का ऐलान किया, जाहिलियत की दुश्मनियों को ख़त्म करने का ऐलान किया, जब बनु आदम की तकरीम और जो है अहलुल इस्लाम की आपस में मोहब्बत के जो उस तकरीम का और उनके खून की हुर्मत का इजहार किया, तो वो मौका था कि अगर ये बात इतनी अहम होती तो वहाँ पर ऐलान होता। यहाँ पर जो ऐलान हुआ तो यहाँ पर क्योंकि उन लोगों की इस गलतफहमी को दूर करना था, उनके सीने साफ करने थे सैयदना अली के सिलसिले में, तो फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जिसका मैं वाली और सरपरस्त हूँ, उसे मान लेना चाहिए कि फिर अली भी उसका वाली और सरपरस्त है, क्योंकि अली मेरा भाई है, अली मेरा दामाद है। और अल्लाह ने नसब ताहिर और तय्यब को जिस घराने में महदूद कर दिया है, सय्यदतु निसाइल आलमीन सय्यदा फातिमा जिनके घर के लिए मुंतखब की गई हैं, वो अली हैं। और उनके सिलसिले में भी अगर किसी के दिल में कोई कद है तो उसे जान लेनी चाहिए कि उसको वो कद है, तो समझ लो कि फिर उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कद है। और फिर उसके दिल में निफाक है, ये वो चीज़ थी कि जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर वाज़े की, और ये है अहले बैत से मोहब्बत
اور ان کا احترام جو قیامت کی صبح تک باقی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اگلا نقطہ جو میں واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خود صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے بے انتہا احترام کیا کرتے تھے۔ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیت، کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی دیکھنا ہے، ان کو تلاش کرنا تو جاؤ اہل البیت میں جا کے تلاش کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، سامنے سے ابو بکر صدیق جا رہے تھے، اور سامنے سے جو ہے وہ حضرت حسن کھیلتے کھیلتے آئے، آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ دیا، اور حضرت علی بھی ساتھ تھے، ان سے مذاق میں کہا کہ یہ آپ پر نہیں گئے، یہ محمد رسول اللہ پر گئے، یہ آپ پر نہیں گئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہیں۔ یہ احترام تھا اہل البیت کا، اور جناب ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیت ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو، آپ کو تلاش کرنا ہو تو اہل بیت میں تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان اتنی محبت تھی، اتنا احترام تھا، اتنا تعلق تھا کہ ہر ایک اپنے حق پر، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایات ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، کسی شخص نے اس جو آرڈر آف پریفرنس تھا، یہ جو تفاضل کا اور فضیلت کا جو معیار تھا، اس کو بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ علی افضل ہے ابو بکر اور عمر سے، اور انہیں کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے پتہ چلا کہ کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو اس شخص کے اوپر میں 80 کوڑے تہمت کے لگا، میں 80 کوڑے اعظم الفریت اللہ، یہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھنا ہے کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر کے اوپر فضیلت دیتا ہے میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ اس نے یہ بات کہی۔ کسی نے سیدنا علی سے پوچھا کہ علی آپ بتائیے کہ آپ کے دور خلافت میں وہ کچھ اتنا فتوحات اور ایسی کچھ چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی کہ جو سیدنا ابو بکر و عمر کے دور میں ہوئی۔ فرمایا ابو بکر و عمر کا وزیر میں تھا، ابو بکر و عمر کا وزیر میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں میری وجہ سے دی اور ابو بکر و عمر کے اقتدار کی وجہ سے دی، اور اسلام کو بہت بڑی جلا ملی۔ آج میرے وزیر تم جیسے لوگوں تو کہاں سے کام بنے گا؟ آج میرے وزیر تم جیسے لوگوں تو بات کیسے بنے گی؟ تو یہ احترام تھا ان کا، اور یہ احترام نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی میں تھا، صحابہ کرام آپس میں باہم شیر و شکر ہیں، دنیا کی ساری تاریخ لے کر آؤ، دنیا کے سارے یوٹیوبروں کو جمع کر دو، دنیا کے سارے دجالوں کو جمع کر دو، دنیا کے سارے دسیسہ کاروں کو جمع کر دو، ان کا علم کلام جمع کر دو، ان کی فصاحت و بلاغت جمع کر دو، ان کی دسیسہ کاریاں جمع کر دو، ان سب پر قرآن کی ایک آیت بھاری ہے، اور وہ آیت کیا کہتی ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر انتہائی سخت تھے، آپس میں انتہائی نرم تھے، ان کے ہاں اختلاف بھی ہوئے، وہ لڑے بھی، وہ جھگڑے بھی، لیکن امت نے اجماعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر ہم تاریخ کے ان روایات میں جائیں تو پھر قرآن سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تاریخ کی ان روایات میں جائیں تو حدیث سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس قرآن ہے، ہمارے لیے نقطہ استدلال حدیث ہے، لہٰذا ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، ہم نے اسی قرآن کو پڑھ کر محمد رسول اللہ کو رسول مانا ہے، ہم نے اسے قرآن کو پڑھ کر محمد رسول اللہ کے اہل بیت کو اہل بیت مانا ہے، ہم نے اسے قرآن کو پڑھ کر محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو صحابہ مانا ہے، لہٰذا ہم قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہوئے ان سب کے سلسلے میں اپنے سینے کو صاف رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اللہ ان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ سب کچھ دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، اور اللہ فرمائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ وہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کوئی کدورت باقی نہیں رکھے گا، وہ تو پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں سرفراز ہوں گے، اور خائب اور خاسر ہوں گے، سیاہ اور تاریک ہوں گے ان کے چہرے کہ جو ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے امت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ ظالم تھے، ظالم ہیں اور ظالم رہیں گے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، یہ جو کچھ بیان ہے میں علماء کرام کے حق میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے کہ ان کے حق سے میں نے کچھ لیا ہے، میں ان سے معذرت کے ساتھ بات ختم کروں گا، یہ کہتے ہوئے کہ اس عقیدے کا اظہار کسی رد عمل میں نہیں، کسی وضاحت دینے کے لیے نہیں۔ جیسے اللہ کی توحید کا بیان ہمارے عقیدے کا اظہار ہے، وہ ہم پہ فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی اور رہبر اور مطاع ہونے کے اعتبار سے ان کا اس عقیدے کا اظہار ہمارے اوپر قرض اور فرض ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام اور اہل بیت الاطہار کے سلسلے میں اپنے عقیدے کا اظہار ہمارے اوپر قرض اور فرض ہے، اور اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیتے رہیں گے، اور یہ اگلی نسلوں کو تربیت دیتے رہیں گے، اور یہ عقیدہ ہی ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔